اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور ناظرین کرام، کل ہم نے حروف مشبہ بالفعل کی وضاحت، تعریف وغیرہ پڑھی تھی، اور آج کے سبق نمبر 5 کے اندر ہم پڑھیں گے حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تسمیہ، یعنی حروف مشبہ بالفعل کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں، ان حروف کا نام مشبہ بالفعل کیوں رکھا۔ تو یاد رکھیں، ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف فعل کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، اور یہ حروف فعل کے ساتھ لفظی، معنوی اور عملی مشابہت رکھتے ہیں۔ اب لفظی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی فعل ماضی کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے آخر میں ہمیشہ فتح ہوتی ہے، زبر ہوتی ہے، اسی طرح یہ حروف بھی مبنی بر فتح ہوتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، جس طرح فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف یعنی حروف مشبہ بالفعل بھی بعض ثلاثی اور بعض رباعی ہوتے ہیں، جیسے انا، انا، کانا، لاکنا اور لیتا یہ ثلاثی ہے، اور لعل جو اصل میں لعلل تھا یہ دحرج کی طرح رباعی ہے۔ نمبر 2، کبھی ان حروف کی فعل کے ساتھ معنوی مشابہت ہوتی ہے۔ معنوی مشابہت یہ ہے کہ یہ حروف فعل کے معنی میں ہیں، مثال کے طور پر انا اور انا حققت کے معنی میں ہیں، اور کأنا شبہت کے معنی میں ہے، اور لاکنہ استدرکت کے معنی میں ہے، اور لیتا تمنیت کے معنی میں ہے، اور لعل ترجیت کے معنی میں ہے۔ نمبر 3، عملی مشابہت۔ عملی طور پر بھی حروف مشبہ بالفعل فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ عملی مشابہت یہ ہے کہ جس طرح فعل متعدی فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو نصب اور دوسرے کو رفع دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ سبق نمبر 5 حروف مشبہ بالفعل کی وجہ تسمیہ کے اندر تھا، اور انشاءاللہ تعالی آگے جو ہمارا سبق ہوگا، سبق نمبر 6، وہ حروف مشبہ بالفعل کی امثلہ یعنی مثالوں کے بیان میں